عالمی منظرنامے سے جنیوا میں انسانی حقوق کی کونسل میں گزشتہ روز پیش کی گئی اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں خواتین اور لڑکیوں کے ساتھ طالبان کا سلوک انسانیت کے خلاف جرم کے مترادف ہو سکتا ہے۔ طالبان نے اگست 2021 میں اقتدار سنبھالا، جس کے بعد انہوں نے خواتین کی ملازمت پر پابندیوں کے ساتھ ان کی آزادیوں اور حقوق کو محدود کر دیا اور ان کی سیکنڈری اسکولز اور یونیورسٹیز میں جانے کی صلاحیت کو بہت حد تک محدود کر دیا گیا۔ امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے کہا ہے کہ امریکہ عراق میں اپنی فوجی موجودگی برقرار رکھنے اور داعش کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن نے عراق کا غیر اعلانیہ دورہ کیا، جس کے دوران انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ عراق میں اپنی فوجی موجودگی برقرار رکھنے اور داعش کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہے۔ امریکہ نے 2011 میں عراق سے اپنی افواج کو واپس بلا لیا تھا، لیکن سابق صدر باراک اوباما کی انتظامیہ نے داعش کے خلاف لڑائی کو تقویت دینے کے لیے 3 سال بعد ہزاروں فوجیوں کو عراق اور پڑوسی ملک شام میں واپس بھیج دیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے تجارتی مرکز کی دفتری عمارت میں دھماکے کے نتیجے میں 17 افراد ہلاک جبکہ 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق ہول سیل مارکیٹ کی 7 منزلہ عمارت میں ہونے والے دھماکے کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہو سکی، تاہم سیفٹی قوانین کے نفاذ میں غفلت کے باعث عمارتوں میں آگ اور دھماکوں کے واقعات معمول بنے ہوئے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق دھماکے کے نتیجے میں 2 خواتین سمیت 17 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ 112 سے زائد زخمی ہوئے، جنہیں طبی امداد کے لیے ڈھاکہ میڈیکل کالج اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔